ڈاکٹر عبدالرحمن السمیت، ان کا تعلق کویت سے تھا۔ ابھی چند برس پہلے ان کا انتقال ہوا۔ پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر تھے، گیسٹرونٹولوجسٹ تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اپنے پیشے میں کسی حوالے سے افریقہ کا دورہ کیا۔ افریقی ملکوں کے حالات دیکھ کر ان کی طبیعت کے اندر عجیب بے چینی پیدا ہوئی، اور انہوں نے سوچا کہ مجھے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ان عوام کی بہتری کے لیے کوئی کام کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پیشے کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک تنظیم بنا کر 24 ملکوں کے اندر، افریقہ کے 24 ملکوں کے اندر اسکول بنائے، ہسپتال بنائے، اور ان کے پڑھنے پڑھانے کے بہت سے انتظامات کیے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایتھوپیا کے ایک علاقے میں ایک ہسپتال دیکھنے جا رہا تھا، تو میں نے ہسپتال میں دیکھا کہ ایک ماں جو ہے اپنے 1 سالہ بچے کو لے کر ڈاکٹر کی منتیں کر رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ اس کو بچا لیں، اس کو دوا دے دیں۔ بچہ قریب المرگ تھا، اور ڈاکٹر ماں سے یہ کہہ رہا تھا کہ بی بی تیرے بچے کو بچانے کا کیا فائدہ، ہمارے پاس اور بڑے مریض ہیں جو نوجوان ہیں جن کو بچانے کی ضرورت ہے، اس نے تو مرنا ہی ہے، اس کو مرنے دو۔ کہتے ہیں یہ بات ظاہر ایک ماں کہاں سن سکتی ہے، اور ماں مسلسل روئے جا رہی ہے اور ڈاکٹر سے منتیں کر رہی ہے، اور ڈاکٹر کہتے ڈاکٹر بھی مجبور تھا، رش اتنا تھا کہ وہ یہ ترجیح دے رہا تھا کہ جو نوجوان ہیں ان کو پہلے بچایا جائے۔ بھوک کا عالم تھا، قحط کا عالم تھا ایتھوپیا میں۔ کہتے میں قریب ہوا اور ڈاکٹر سے پوچھا کیا مسئلہ ہے، اس نے کہا جی یہ مسئلہ ہے، آپ خود دیکھ لیں یہ بچہ بچ نہیں سکتا۔ میں نے کہتے بچے کو دیکھا تو واقعی اس کی حالت ایسی تھی کہ بچنے کے قریب نہیں تھی۔ تو میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ اگر تم یہ حساب لگاؤ اس پہ اندازاً کتنا خرچ آئے گا، اس کی دواؤں پہ، اس کی خوراک پر، تو یہ بچ جائے۔ کہتے ڈاکٹر نے مجھے جب یہ بتایا تو میں حیران رہ گیا کہ اتنا خرچ آتا تھا کہ جتنا ہم ایک سافٹ ڈرنک پی لیں یا ایک برگر کھا لیں، ایک پیزا کھا لیں اپنے ملکوں کے اندر۔ تو میں بڑا پریشان ہوا کہ اس اتنے خرچ سے ایک انسان کی جان بچ سکتی ہے۔ تو کہتے میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ اس کو دوا دو، میں اس کا انتظام کرتا ہوں۔ اس نے دوا دی، اور میں نے اس ماں سے کہا کہ بی بی تم فکر نہ کرو، اس کے پورے 1 سال کا خرچہ یہ میری طرف سے ہے۔ وہ معمولی میرے حساب سے کہتے معمولی خرچہ بنتا تھا، ہاں اپنے ملکوں میں کہتے روزانہ اس طرح کی چیزیں کھانے پینے پہ لگا دیتے ہیں۔ تو میں نے وہ پورا حساب لگا کر 1 سال کے پیسے اس ماں کے حوالے کر دیے کہ اب تم اس کا علاج کرو، اس کی خوراک کا بندوبست کرو، تم پریشان نہ ہو۔ کہتے ماں بہت شکر گزار ہوئی، اس نے میرا نام، ایڈریس، ساری چیزیں لوگوں سے پوچھ کر نوٹ کر لیں۔ میں کہتے چلا گیا، بات کو بھول گیا۔ کوئی 12-14 برس کہتے گزر گئے اس بات کو۔ دوبارہ اسی ملک جانا ہوا، اس علاقے میں جانا ہوا، تو کہتے کہ میرے دفتر میں بیٹھا تھا تو ایک شخص نے کہا جی باہر ایک عورت آپ سے ملنے آئی ہے۔ تو میں نے کہا کون ہے؟ کہتے جی وہ کہتے نہیں بس آپ سے ملنا ہے اور آپ ہی کو بتانا ہے، اور اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے 12-14 برس کا۔ کہ تو میں نے اس عورت کو بلایا تو دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت بچہ اس کے ساتھ تھا۔ تو میں نہیں جانتا تھا۔ کہتے وہ عورت کہتی کہ آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو جانتی، یہ بچہ وہی ہے جس کی آپ نے جان بچائی تھی۔ اس بچے نے کہتی بعد میں قرآن حفظ کیا، اور یہ بچہ جو ہے آپ ماشاءاللہ خود سن کے دیکھیں، یہ عربی بھی بول لیتا ہے اور یہ قرآن بھی سمجھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے۔ کہتے میں نے اس کی تلاوت سنی، بہت خوبصورت آواز میں تلاوت کی۔ وہ کہنے لگی اب یہ بچہ میں آپ کو دینے آئی ہوں، یہ آپ کا بچہ ہے، یہ آپ نے بچایا تھا اللہ کے حکم سے، آپ نے اس پہ خرچ کیا تھا۔ کہتے میں نے اس بچے کو ایک اسکول میں داخل کروایا اور اس کی تعلیم کا بندوبست کیا۔ آج وہ لکھتے ہیں، ابھی 2013 میں ان کا انتقال ہوا، تو آج وہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد وہ بچہ اتنا بڑا عالم بنا کہ افریقہ میں ہزاروں لوگوں کے اسلام لانے کا ذریعہ بنا۔ کہتے میں سجدے میں گر کر میں نے اللہ کا اتنا شکر ادا کیا کہ یا اللہ میرے تھوڑے سے خرچ سے ہزاروں لوگ مسلمان ہو، اگر یہ بچہ نہ بچتا تو کتنے لوگ ایمان سے رہ جاتے۔
تو وہ لکھتے ہیں کہ ہمارا بعض اوقات تھوڑی سی نیکی، چھوٹی سی نیکی، تھوڑا سا خرچ جو ہے بہت بڑا اجر دلا دیتی ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کتنی بڑی نیکی سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس لیے کسی بھی میرے محترم دوستو، کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں، جہاں بھی جس حال کے اندر بھی کسی بھی نیکی کی توفیق ملتی ہے، خدا کے لیے اس کو کرتے جائیے۔ اول تو یہ ہے کہ انسان یہ کوشش کرے کہ اپنی زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ کر جائے، کوئی پودا لگا جائے، کوئی ایسا صدقہ شروع کر دے جو اس کی موت کے بعد بھی باقی رہے، ایسی شمع روشن کر دے جس کی روشنی چلتی رہے۔ اگر ایسا ممکن نہیں تو جو شمع روشن ہے پھر ان کے اندر تھوڑا حصہ ڈال دے، اللہ تو اس حصے کو جانتا ہے، تاکہ جب تک وہ شمع برقرار رہے گی، روشنی اس کی پھیلتی رہے گی۔ یہ اصل ہے، ہمارے مرنے کے بعد جو ہے لوگ بڑی جلد ہم کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، آج کتنے لوگ ہیں جن کو اپنے دادے کی قبر یاد ہے؟ کسی کو نہیں یاد، ہمیں تو خود نہیں یاد۔ بہت جلد لوگ جو ہیں آپ کو بھی بھول جائیں گے، مجھے بھی بھول جائیں گے، لیکن وہ شمع جو ہم نے روشن کی ہوگی محض اللہ کے لیے، اللہ اس کو نہیں بھولے گا، اور وہ ہمیں موت کے بعد بھی قیامت تک فائدہ دیتی رہے گی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔